السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سارے ٹھیک ہوں گے۔ گھر میں مرغیاں پالنے کے لیے کون سی بریڈ بہترین ہے اور کیوں؟ مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ہم گھر میں مرغیاں پالنا چاہتے ہیں تو کون سی نسل ہمارے لیے بہتر ہے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کا تفصیلی جواب جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ تمام نئے مرغی پالنے والے کے خواہشمند حضرات کی رہنمائی ہو سکے۔ بریڈ کا انتخاب کرنے کے لیے درجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آپ کی منزل واضح ہونی چاہیے کہ آپ کس مقصد کے لیے مرغیاں پالنا چاہتے ہیں۔ عام طور پہ درجہ ذیل مقاصد کے لیے مرغیاں پالی جاتی ہیں: انڈوں کی پیداوار کے لیے، گوشت کی پیداوار کے لیے۔ انڈوں اور گوشت دونوں کی پیداوار کے لیے خوبصورتی یا شوق کی خاطر اس صورت میں مرغیوں کو صرف ظاہری شکل و صورت اور پروں کا رنگ یا اونچائی، لمبائی یا بعض اوقات لڑائی کی صلاحیت مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، آپ اپنے علاقے کے ماحول، شکاری جانوروں کی موجودگی اور گھر میں موجود جگہ کا تعین۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے علاقے کا موسم کیسا ہے۔ آپ مرغیوں کو جس جگہ رکھیں گے وہاں ان کا کم سے کم زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کیا ہوگا، ان کی صفائی اور بایو سیکیورٹی کا خیال کیسے رکھا جائے گا۔ آیا آپ کے پاس لان یا کوئی اور خالی جگہ بھی دستیاب ہے یا مرغیوں کو صرف پنجروں تک محدود رکھنا ہے۔ نمبر 3، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت۔ مرغیاں لانے سے پہلے ان تمام سوالات کے جوابات جاننا ضروری ہیں۔ جب آپ نے اوپر بیان کیے گئے تمام لازمات پورے کر لیے تو پھر مرحلہ آتا ہے بریڈ کی انتخاب کا۔ اس ویڈیو میں طوالت سے بچنے کے لیے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں ہمیں انڈوں اور گوشت کی پیداوار کے لیے مرغیاں پالنی ہیں۔ بریڈ کا انتخاب کرتے ہوئے بھی اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، بہت ضروری ہے کہ جو بریڈ ہم لا رہے ہیں وہ ہمارے ماحول سے مطابق بھی رکھتی ہے۔ یعنی ہم گزشتہ ویڈیو میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ ہر بریڈ کو مخصوص حالات اور مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے اس کی خصوصیات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ کچھ بریڈز کھلے ماحول میں رہنے کی بنی ہیں، کچھ فارم کے ماحول میں، کچھ بریڈز پنجروں میں بھی اچھا پرفارم کرتی ہیں، جبکہ کچھ بریڈز بند جگہ پر نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ضروری ہے ان تمام عوامل کا جائزہ لے کے اپنے ماحول اور موسم کے حساب سے ایسی بریڈ کا انتخاب کیا جائے جو آپ کے پاس بہترین پیداوار دے۔ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر گوشت اور انڈوں کی پیداوار آپ کا بنیادی مقصد ہے، ہمیشہ ہیریٹیج بریڈ کا انتخاب کریں کیونکہ یہ لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتی ہے اور انہیں گھر کے ماحول میں رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ذیل میں پاکستان کے مختلف علاقوں کے لیے اپنی تجویز کردہ بریڈ کی فہرست دے رہا ہوں۔ احباب اس میں اضافہ بھی فرما سکتے ہیں۔ اس فہرست میں صرف وہ بریڈز لکھ رہا ہوں جو پاکستان میں بآسانی دستیاب ہیں۔ شدید اور گرم مرطوب آب و ہوا موسم ہمارے صوبہ سندھ، جنوبی اور وسطی پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کچھ جنوبی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ جب گرمی میں موسم 50 کے آس پاس رہتا ہے اور سردی زیادہ شدید نہیں ہوتی، ایسے موسم کے لیے حجم میں ہلکے رنگوں والی نسلیں زیادہ موزوں ہیں، جیسے کہ گولڈن مصری، اصیل، پیور دیسی۔ کسی قدر معتدل یعنی نارمل موسم، یہ موسم اپر پنجاب، پٹھار، خیبر پختونخوا کے زیادہ تر علاقوں اور کشمیر کے کچھ زیریں علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں گرمیوں میں کافی گرمی پڑتی ہے لیکن شدید گرمی کے موسم زیادہ لمبا نہیں ہوتا۔ سال کا زیادہ تر حصہ موسم نارمل رہتا ہے اور سردیوں میں بھی درجہ حرارت کافی کم رہتا ہے۔ ایسے علاقوں کے لیے گولڈن مصری، اصیل یا RIR، آسٹرول اور پلے ماؤتھ راک یا ان بریڈز کے کراس زیادہ موزوں رہتے ہیں۔ ٹھنڈا موسم، یہ موسم مری، گلگیات، شمالی کشمیر، شمالی بلوچستان اور دیگر شمالی علاقہ جات میں پایا جاتا ہے۔ یہاں سردی کا موسم شدید اور کافی لمبا ہوتا ہے، جب گرمی کا موسم مختصر اور نارمل ہوتا ہے۔ اس موسم کے لیے ہیوی بریڈ جیسے کہ سوسیکس یا ہیوی باف، برہما جیسی بریڈ سب سے زیادہ موزوں ہیں۔ اس کے علاوہ نارمل موسم والی بریڈز بھی ان علاقوں میں رہ سکتی ہیں، جیسے گولڈن مصری، اصیل وغیرہ اس طرح کی۔ شاید کچھ لوگ یہ منطق پیش کریں کہ یہ ساری بریڈ ان سب علاقوں میں رہ سکتی ہیں، تو کسی حد تک یہ بات درست ہے، لیکن پھر یہ اپنی پوری صلاحیت کا اظہار نہیں کر پاتی۔ جب بھی کسی بریڈ کو اس کے علاقے سے باہر رکھا جاتا ہے تو اس کے پرندوں کی ساری توانائی اپنی بقا میں صرف ہوتی ہے، ایسے میں ان پہ بیماریوں کا حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کی پیداواری صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی بریڈ کا انتخاب کریں اس کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں کہ اسے کس موسم ماحول میں بنایا گیا۔ ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا، جب بھی آپ بریڈ لیں تو کوشش کریں انڈے لے کے خود چوزے نکلوائیں یا پھر ایک دن کا چوزہ حاصل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا چوزہ آپ کے ماحول کے مطابق بآسانی ڈال جاتا ہے اور آگے چل کے اس کو زیادہ مسائل نہیں پیش آتے۔ جب آپ بریڈز یا پٹھے لیتے ہیں تو اکثر نئے ماحول میں ڈلنے میں مسئلہ ہوتا ہے، نتیجتاً نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
گھریلو سطح پہ مرغی کے نیچے چوزہ نکلوانا بہترین حکمت عملی ثابت ہوتی ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے دوستوں کو بہت سے سوالات کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر کسی نکتے کی مزید تفصیل درکار ہے تو براہ کرم کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ تمام لوگوں کا جواب دیا جائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔